انتخابات کا دورہ ہے، تبدیلیوں کا دورہ ہے اور اسی دوران اسی پس منظر میں ملک میں ایک نئے صدر مملکت کا بھی انتخاب ہونا ہے اور یہ شاید 9 مارچ کو ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب حکومت کے صدارتی امیدوار ہیں، گویا صدر ڈاکٹر عارف علوی کے عہدۂ صدارت کے آخری 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ تاہم ایک علامتی منصب کے باوجود صدر عارف علوی تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹف ٹائم دے کر رخصت ہو رہے ہیں۔ ان کا تنازعات سے لبریز 5.5 سالہ دور صدارت ایک نئے تنازع پر ختم ہو رہا ہے۔ آج انہوں نے نئی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کرتے ہوئے نگران وزارت پارلیمانی امور کی سمری واپس بھیج دی ہے اور موقف اپنایا ہے کہ مخصوص نشستوں پر فیصلے کیے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے دستخط کے بغیر بھی فیصلہ سازی کو مقررہ مدت کے بعد قانونی جواز مل جائے گا، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ مبینہ رخنہ اندازی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ خبریں ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی مشاورت سے آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جمعرات 29 فروری کو اجلاس سے متعلق تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ آرٹیکل 91 کے تحت الیکشن کے بعد 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے اور اگر صدر عارف علوی اجلاس نہیں بلاتے تو بھی 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس قانون کے مطابق ہوگا۔ یاد رہے شہباز شریف کی پہلی بار بطور وزیر اعظم انتخاب کے وقت بھی صدر عارف علوی نے ان سے حلف لینے سے گریز کیا تھا اور اپنی طبیعت خراب ہونے کا عذر پیش کیا تھا۔ یہ ملکی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کیونکہ اس سے قبل بادی النظر میں باقی اختلافات کے باوجود صدر پرویز مشرف نے یوسف رضا گیلانی سے، صدر آصف زرداری نے نواز شریف سے اور مرحوم صدر ممنون حسین نے عمران خان سے عہدے کا حلف لیا تھا، مگر صدر عارف علوی نے شہباز شریف اور ان کی کابینہ سے حلف لینے سے گریز کیا اور ان کی غیر موجودگی میں شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا تھا۔ حالیہ 16 ماہ کی شہباز شریف حکومت میں صدر عارف علوی نے فیصلہ سازی میں ایک متوازی اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی تقریباً ہر ایڈوائز، وفاقی کابینہ کی تقریباً ہر سمری اور پارلیمنٹ سے منظور شدہ زیادہ تر بل صدر عارف علوی کی توثیق سے محروم رہے اور ان قوانین نے بالآخر مقررہ آئینی مدت گزرنے کے بعد قانونی حیثیت اختیار کر لی یا انہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانا پڑا۔ 8 فروری کے متنازع الیکشن کے بعد بھی صدر عارف علوی نے الیکشن کمیشن اور اداروں کو آڑے ہاتھ لیا۔ گویا ایک غیر جانبدار آئینی عہدے کے باوجود صدر عارف علوی نے دامے ورمے خطبے سخنے پی ٹی آئی کے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کی، مگر تعجب کی بات ہے کہ ریاست کی شکایات کی طرح شاید عمران خان بھی ان سے خوش نہیں ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے جس کو کہ مورخ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نے کیا فیصلہ کیا، کیا ڈاکٹر عارف علوی کی پوزیشن صحیح تھی یا ان کی غلط تھی۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب۔ یہ فرمائیے گا 29 فروری کو بہرحال قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا، مگر جو مروجہ طریقہ ہے کہ صدر پاکستان اس کو کال کرے، اس کو سمن کرے، بظاہر ایسا نہیں ہونے والا، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے ابھی اور ریزرو سیٹس کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوئے، اس لیے ہاؤس نہ بلایا جائے، اجلاس قومی اسمبلی کا نہ ہو، وہ بھی نہیں ہوگا وہی جو کہ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوگا وہ جو ہونا ہے، تو پھر تو ساری بات ہی ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے جو آپ نے آخری جملہ کہا۔ لیکن دیکھیے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی کی بات کرتا ہے آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی کے آپ آرٹیکل 51 سب کلاس 6 دیکھیں، اس میں کہتا ہے کہ جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوں گے لوگ وہ ہوں گے، پلس جو ریزرو سیٹس ہوں گی وہ ہوں گی، وہ ٹوٹل مجموعہ ہوگا ٹوٹل آپ کی نیشنل اسمبلی کا۔ اور آپ کو سیشن کس چیز کا بلانا ہے؟ نیشنل اسمبلی کا، جو اس الیکشن کے تحت کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے۔ تو اس الیکشن میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ممبران ہیں وہ ہوتے ہیں جن کا الیکشن ہوا ہے، ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے، اور پھر ریزرو سیٹس کی 70 وہ سیٹیں جو ہیں وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے۔ تو ابھی تو پوری جو ایکسرسائز الیکشن کمیشن یا کرنی تھی وہ تو پوری کی نہیں، تو 21 دن کے اندر، اس لیے 21 دن کا پیریڈ رکھا گیا تھا تاکہ یہ ساری ایکسرسائز جو الیکشن لا کے تحت، یہ آرٹیکل 51 کے تحت جو ہونی ہے وہ مکمل ہو جائے اور 21ویں دن آپ کا یہ جو سیشنز بلا لیا جائے۔ لیکن وہ بات، یا تو آپ کہیں کہ جی آپ کا الیکشن 21 دن میں ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ پوری آپ کی کانسٹیٹیوٹ نہ ہو۔ ہاں اس میں کچھ سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوتا جس میں انتقال ہو گیا کسی کینڈیڈیٹ کا، تو اس کی وجہ سے وہ مؤخر ہو جاتا ہے الیکشن۔ لیکن آپ نے ریزرو سیٹس تو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ تو آپ کی پوری مکمل ہی نہیں ہے پارلیمنٹ، تو جب تک
تک نیشنل اسمبلی پوری مکمل نہیں ہے تو سیشن کس چیز کا آپ بلا رہے ہیں؟ 21 دن میں بلانا ہے آپ کو نیشنل اسمبلی کا سیشن جو الیکشن کے تحت ہے. الیکشن صرف ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا, اس میں یہ انڈائریکٹ جو یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اس کو ملا کے نیشنل اسمبلی بنتی ہے. تو یہ بات یہ دیکھنا ہوگا, اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا 21 دن میں پابند ہیں بلانے کے ایک اسمبلی کا الیکشن جس میں ریزرو سیٹس کے اوپر ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا یا ان پارٹیوں کو اپنے حساب سے الاٹ نہیں ہوئی ہیں وہ سیٹیں, تو پھر اس کو بلانا تو 21 دن میں پھر وہ پابند ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ then it's a matter of interpretation, اور پھر وہ تو حق تو عدالت کو حاصل ہے. تو جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے لگے تو پھر یہ معاملہ پھر عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے, اور پھر کیا وہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جائیں یا سپریم کورٹ لے کے جائیں اس معاملے کو؟ دیکھیں اس میں ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے آپ آرٹیکل 184(3) جو نیا مروجہ قانون ہے اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس کے تحت پٹیشن فائل کی جائے اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ یہ ہائی کورٹ سے ہو کے آنی چاہیے یا اس کو ڈائریکٹ آپ پٹیشن انٹرٹین کریں گے جیسے وہ کرتے رہے الیکشن کے معاملوں میں. سپریم کورٹ جب وہ ڈی لمیٹیشن کا معاملہ تھا یا وہ جو آر اوز کا معاملہ تھا, سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلے کیے, وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو انہوں نے وہاں سے اپیلیں بھی سنی اور کچھ ڈائریکٹ فیصلے بھی کیے. تو یہ بالکل وہاں طے ہونا چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نہیں بلا سکتے سیشن. ہاں ایک ججمنٹ ہے, کشمیر کے لاء میں ایک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے, ان کے قانون جو ہمارے سے ایکویلنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر نہیں بلاتے تو آٹومیٹکلی ان کے یہاں 30 دن کا ٹائم ہے انڈر دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر, تو اس میں 30 دن میں وہ آٹومیٹکلی سیشن ہو جائے گا. تو یہاں ہو سکتا ہے کہ, لیکن وہ پورے ان کی اسمبلی کا ہے. یہاں آپ اگر کہہ رہے ہیں اسمبلی نہیں ہے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ اسمبلی آپ 29 کو جو بلانے جا رہے ہیں اسپیکر صاحب بلا نہیں سکتے, صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے. تو میرا خیال سے کہ الیکشن کمیشن یا جو لوگ اس سے ایگریوڈ ہے ان کو فوراً کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیے تاکہ ایک فیصلہ آ جائے کورٹ سے کہ جی اگر پارلیمنٹ پوری مکمل نہیں ہے, ریزرو سیٹ کا بعد بھی فیصلہ ہو جاتا ہے, لیکن پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کا ہر حال میں اجلاس 21ویں دن ہونا ہے. تو عابد بھائی صاحب ایک اور چیز, ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ ریزرو سیٹس والا مسئلہ حل ہو جاتا اگر پی ٹی آئی اپنے وقت پہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتی. بہرحال سپریم کورٹ کا اس میں ججمنٹ آ گیا, اب وہ لوگ اپنی کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں. 3 مارچ کو ہوگا انٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا. تو یہ معاملہ سہل ہوگا کہ دوبارہ پی ٹی آئی بن جائے, مگر اس دوران ریزرو سیٹس تو ان کی ضائع ہو جائیں گی نا, اس میں بھی بہرحال الیکشن کمیشن نے کوئی ڈٹرمنیشن نہیں کی ہے. نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا ضائع ہو جائیں گی, کیونکہ آرٹیکل 51, پھر میں اس آرٹیکل 51 کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں, اس کے اندر انڈیپینڈنٹ کو کسی پارٹی کو شامل ہونا ہے. یہاں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو گئے اور پھر اس میں ان کو حق ہے ان کی ریزرو سیٹس کا. ہاں الیکشن کمیشن یا اس میں کیونکہ سیکشن 104 ہے الیکشن لا کا, الیکشن ایکٹ کا پھر رولز ہیں اس کے تحت کہ جی آپ کو ایک شیڈیول دیا جاتا ہے, الیکشن کا شیڈیول ہوتا ہے, اس میں ریزرو سیٹس کے لیے آپ کو اپنے لوگوں کو نامینیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی اگر سیٹیں ہمیں ملیں گی تو ہمارے یہ لوگ ہیں. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ کہتا ہے کہ ہر انڈیپینڈنٹ کسی پارٹی کو جوائن کریں تو اس پارٹی کا حق بن جاتا ہے اس کو ریزرو سیٹ ملے. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن لا, الیکشن ایکٹ اس کو اوور رائڈ نہیں کرے گا. اگر یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تو پھر یہ اس میں ہو گئے. ہاں ان کا کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے, ان کا کوئی پی ٹی آئی کا الیکشن ہو جاتے ہیں انٹر پارٹی, وہ صحیح ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشن, ان کا کوئی آدمی الیکٹ ہو کے آ سکتا ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ اس میں چلے اس میں. لیکن ابھی انہوں نے ایک پارٹی جوائن کر لی, پھر وہ پارٹی اس کو جوائن کر لے. تو یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن اس وقت تو ہے کہ اگر سیٹیں ان کو نہیں بھی دینی تھیں تو پھر آپ ایک پارٹی انڈیپینڈنٹس کی, اس کو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ باقی جو پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں, نون لیگ ہو گئی یا اور کوئی جو پیپلز پارٹی ہوئی, ایم پی تو پھر ان میں ان کی سیٹیں ان کو ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی. تو میرا خیال سے تو پھر وہ پارلیمنٹ اس وقت بھی مکمل نہیں ہوگی. بہت شکریہ جناب عابد زبیری, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے.